نظام کا نام ہے نظام ولایت فقیہ. گویا کہ نظام ولایت فقیہ جو کہ قرآن کی آیتوں میں موجود تھا، لیکن بہت سارے مفسرین اس طرف نہیں جا سکے، اس کی تشریح و تفسیر نہیں کر سکے. لیکن امام خمینی امام راحل نے بہت ہی خوبصورت سلیقے کے ساتھ اس کائنات پر غیبت امام میں کس طرح حکومت کی جا سکتی ہے اس نظام کو متعارف کروایا اور اس کا نام رکھا نظام ولایت فقیہ. کہ آیا غیبت امام میں جہاں ایک بنیاد ہے کہ پوری کائنات پر ایک حکومت امام کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، تو لہٰذا غیر امام میں کس کی حکومت ہو سکتی ہے؟ تو گویا کہ امام خمینی نے اس نظام کو متعارف کروایا کہ ایک فقیہ کی حکومت، ایک نائب امام کی حکومت جو براہ راست امام سے علم لے، براہ راست امام سے ہدایت لے، براہ راست امام سے سیکھ کر کے اس پورے نظام کائنات کو چلا کر کے دکھائے اور عادلانہ نظام زندگی دنیا پر وضع کرے، اس طرح کا نظام جو امیر المومنین علی بن ابی طالب چاہتے تھے. لہذا اس نظام کا تعارف حضرت امام راحل نے دنیا پر بتایا کہ فقیہ کی حکومت، گویا کہ فقیہ کا رابطہ سرکار حجت کے ساتھ ہو، کسی غیر عاقل کے ساتھ نہ ہو، عاصی و گناہگار خطاکار کے ساتھ. گویا کہ ایک نائب امام، امام سے ہدایت لے کر کے پورے نظام کائنات پر اپنی حکومت کو نافذ کر سکے. گویا کہ یہ نمونہ فقط ایران کے اندر تھا، پوری دنیا میں نہیں تھا، لیکن ایک مثال بنایا کہ اگر اس پوری کائنات پر اگر کوئی نظام نافذ ہو سکتا ہے تو وہ نظام ولایت فقیہ، جو امن کا نظام ہے، عاشقی کا نظام ہے، محبتوں کا نظام ہے، الفتوں کا نظام ہے، جس میں حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے، کمزور کو حق ملے گا، مستضعف کو حق ملے گا، اس زمین کے اصلی وارث مستضعف اور کمزور لوگ قرار دیے جائیں. کہ انقلاب امام خمینی یہ اس جدوجہد کا نتیجہ تھا. امام اٹھے ایک ظالم اور جابر کے سامنے. امام کے لیے مشکل نہیں تھا، چونکہ امام کے پاس کربلا تھی، امام کے پاس نہضت تھی، امام کے پاس وہ تعلیم تھی جو سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں دی تھی. اور اس کے نتیجے میں امام کے لیے کھڑا ہونا، قیام کرنا، نڈر ہو کر، بہادر ہو کر، بڑے بڑے سورماؤں اور بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کرنا امام کے لیے اس لیے مشکل نہیں تھا کیونکہ امام نے دنیا کے کسی عاصی اور خطاکار کو اپنا رہبر نہیں مانا تھا، امام نے اپنا رہبر حسین بن علی کو مانا تھا. جب حسین بن علی جیسا رہبر امام کے پاس ہو، امام کو کیا ضرورت تھی؟ گویا کہ امام راحل نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بابصیرت کی عادت کے ذریعے سے شاہ ایران کے تختے کو زمین بوس کیا. شاہ ایران جو ایران کو یورپ بنا چکا تھا، اس کو اٹھا کر کے ایران سے باہر ہے. اپنی بابصیرت کی عادت کے نتیجے میں امام نے حصہ. امام کی زندگی کے بہت سے پہلو وہ کہ ان میں اہم ترین پہلو امام کا خود تزکیہ نفس. امام متوجہ کرتے ہیں ان علماء کو متوجہ کرتے ہیں جو علم میں بہت دسترس رکھتے ہیں، یعنی علمی مقام بہت زیادہ ہے لیکن تزکیہ نہیں. امام نے بہت اہم گفتگو کی ایک مقام پر. امام نے فرمایا کہ عالم ہو جانا کمال نہیں ہے کہ انسان بہت بڑا عالم بن جائے، یہ کمال. وہ کہتے ہیں کہ علم ہو اور تزکیہ نفس نہ ہو تو یہ علم بھی اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کو گمراہ کر سکتا ہے. اس طرح کے بہت سے علماء خود امام کی موجودگی میں اس نہضت میں پٹڑی سے اترے، بہت سارے لوگ رستے میں چھوڑ کر کے گئے، جبکہ یہ تاریخ ہے کہ کسی کا آغاز اچھا ہے تو انجام برا ہو جاتا ہے، کسی کا آغاز برا ہے تو انجام بہت اچھا ہو جاتا ہے.
یہ رہا ہے ایمان کے ساتھ. بہت سارے لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے اور بہت سے لوگ آخر دم تک کشتی سے اتر گئے. اس پوری نہضت اور انقلاب کے زمرے میں اگر ہم امام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ کھل کے رہ جاتی ہیں کہ آخر امام کرنا کیا چاہتا. وہ کہ امام راحل حضرت امام خمینی جہاں عارف شخصیت تھے، مدبر تھے، بابصیرت تھے، دشمن شناس تھے، امام جانتے تھے کہ دشمن کیسا ہے، دشمن کی رگوں سے بھی یہ مرد کا اندر آگاہ ہوتا تھا. اور پھر بعض دفعہ اپنے تزکیہ نفس کی وجہ سے آگاہ ہوتا، کیونکہ امام سیرت آئمہ کے عظیم پہلو پر کام گامزد تھے. جب عبادت الہی میں کھڑے ہوتے تھے تو دنیا مافیا سے غافل ہوتے تھے. ایک خاکی اور خاطی انسان جو معصوم نہیں ہے اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور مصلی پر جب کھڑا ہو اور اس سے یہ فکر نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ بہت مشکل ہے. یہ چند ایک مثالیں مل سکتی ہیں عالم اسلام میں، اور وہ بھی بالخصوص شیعہ حیدر کرام کے علماء کے اندر، یا ابو الحسن اصفہانی ایسی شخصیات کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے، رکوع کرتے تھے اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح ہوتی تھی تو آواز در و دیواروں سے بھی آتی تھی جو ذکر ابو الحسن اصفہانی پڑھا کرتے تھے. اسی طرح ابو الحسن اصفہانی جیسے لوگ امام خمینی کے یا تو شاگردوں میں تھے یا ان کے براہ راست ان کے ہم سفر میں. لہذا امام کی جو عارفانہ زندگی ہے، معرفت سے لبریز زندگی، وہ بھی بڑی عجیب ہے. مثلا مشہور واقعہ، امام نماز میں مشغول ہوتے ہیں، اطلاع آتی ہے کہ آپ کے ایران پر حملہ ہو رہا ہے، جیمی کارٹر کا دور ہے اور آپ کے ایران پر اس وقت جہاز داخل ہو چکے. چند لمحوں میں آپ کے ایران تباہ ہو گئے، برباد ہو جائے گا. اور امام نماز کا وقت ہوتا ہے اور امام مشغول ہے نماز ہوتا ہے. اسے کہا آقا جان چند لمحوں میں آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے. جیمی کارٹر جہاز بھیج چکا ہے آپ کے ملک پر حملہ ہوتا ہے. بیانی وہی چکا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا نماز پڑھتے ہوئے. امام باقر جب کنویں میں گرے تو امام کو اپنے بیٹے کی فکر نہ تھی، نماز کی فکر تھی. اور امام نے فرمایا تھا کہ میرے باقر کا بہترین محافظ میرا خدا ہے. اور امام خمینی یہی جملہ کہہ کر نماز کی طرف چلے گئے کہ میرے ملک کا بہترین محافظ میرا خدا ہے. اور امام مصلی پر ابھی امام سجدے میں تھے، ابھی نماز مکمل کر نہیں کی تھی. اور جب مکمل ہو چکی تو امام کو خبر دی گئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. امام سمجھے کہ شاید وہ تباہ ہو گیا. کہا نہیں، تباہ نہیں ہوا. وہ جو جہاز اڑے تھے امریکہ سے، وہ جب سرزمین ایران پر پہنچے آندھی چلی اور اس آندھی کے چلنے کے نتیجے میں وہ جہاز آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو برباد ہو گیا. عجیب تھا. یہ اصل یقین محکم ہے جو امام کا. چند لوگ امام سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، علماء کے روانے میں آتے ہیں، خود علماء اور آ کر کے کہتے ہیں ہم امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ان کے نگہبان نے کہا کہ بھائی امام آپ سے ملنا نہیں چاہتے، آپ چلے جائیں. کہ ہم علماء ہیں، ہمارا لباس ہے، توہین کر رہے ہو آپ ہماری، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم میرے بغیر آپ کیسے ہیں. جب امام کو بتلا کیا کہ آپ کو کچھ علماء ملنے کے لیے، امام نے کہا کیا کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا. آخر کیوں نہیں ملنا چاہتا؟ میری بس ان کو واپس لوٹا. وہ جانے کے لیے تیار. امام کہہ رہے کہ چلے جاؤ، وہ جانے کے لیے تیار. وہ کہتے ہیں ہم حتماً امام سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا، امام نے حکم دیا کہ اگر یہ ملنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے امام میں اتار کر نیچے. اگر امام میں اتار کر نیچے نہیں کرتے تو ان کے امام میں چھین لو. ان کے امام میں چھین. لیکن بات کیا، اس نے کہا کہ امام نے کہا ہے کہ آپ اپنے امام میں اتار کر نیچے رکھیے اور جائیے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنے امام میں کیسے اتار. تو کہا ہمیں حکم ہے کہ آپ کے امام میں چھینے جائیں.
جب زبردستی ہوئی تو امامے چھین لیا انہوں نے، اور جب امامے چھینے تو اماموں میں چھپے ہوئے بم تھے. آپ اندازہ اندر بم تھے جو خود کش دھماکہ، یعنی رہبر امام خمینی کو وہ شہید کر دیا. کون سی طاقت ہے جس نے امام کو یہ خبر، کس طاقت نے امام کو یہ بتایا؟ یعنی اس کو کہتے ہیں آگاہ دشمن، دشمن شناس. صرف دشمن شناسی نہیں ہے بلکہ دشمن کی ماہیت کے اندر اتر کر اس کی حقیقت کو جاننا. یہ محور خمینی تھا، کوئی اور شخصیت نہیں. یہ خمینی عظیم ہستی جیسا امام راحل، ہماری عظیم قیادتوں میں سے کیا ہے. ہماری آج نئی نسل کو اس رہبر بابصیرت کی آشنائی میں کاش کہ ہم پڑھتے امام خمینی. ہم امام خمینی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. امام حقیقی کربلا کا محور. آپ یاد رکھیں امام کے جملے ابتدا پر واقع. شہید بہشتی جب پارلیمنٹ تباہ ہوا تو اس وقت شہید بہشتی خطاب کر رہے تھے، اور شہید بہشتی جب کہہ رہے تھے یہ جملہ کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے جنت سے خوشبو آ رہی. پارلیمنٹ کے تباہ ہونے سے چند لمحہ پہلے شہید بہشتی خطاب کر رہے تھے، اور شہید بہشتی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے جنت سے خوشبو آ رہی. ابھی شہید بہشتی نے یہ جملے کہا اور پھر کہا کہ درود. ابھی لوگ درود ہی پڑھ رہے تھے کہ بلاس ہوا اور پوری کی پوری پارلیمنٹ تباہ. شہید بہشتی شہید ہو گئے. سید علی خان نائی رہبر معظم جن کا ایک بازو شہر ہے اسی پارلیمنٹ کے اندر ہوا. اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد امام راحل نے 2 لفظی خطاب کیا، اور اس 2 لفظی خطاب نے پورے ایران کی تقدیر کو بدل کر رکھا. امام راحل نے کہا تھا کہ منطق منطق قرآن است ان للہ و انا الیہ راجعون بہشتی سہم کے خدا حسن. یہ انقلاب میں نہیں لایا، یہ انقلاب خدا لایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اس انقلاب کا بہترین محافظ ہمارا خدا ہے. ہماری فکر قرآن ہونی چاہیے، ہماری سوچ قرآن ہونی چاہیے، ہماری مشعل راہ، ہماری منزل قرآن ہونی چاہیے. ان 2 لفظی خطاب نے پورے ایران کی تقدیر کو بدل کر دیا. شیعہ نے حیدر کرام فخر کرو کہ خدا نے ہمیں خمینی جیسے رہبر دیا جو صحیح معنوں میں نوکر امام علی ہے، نوکر آئمہ معصومین ہے، صحیح جو حقیقی نوکروں کو جس طرح ہونا چاہیے خمینی نے اس طرح بن کے حق ادا کیا. خمینی نے یہ شعور دیا ہے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہو گئے. خمینی نے یہ طاقت دی ہے ہمیں کہ ظالم فرعون کے سامنے سینہ سپر ہوگا، ڈٹ گیا. شاید اگر امام خمینی جیسی بابصیرت کی عادت ہوتی تو ہم شاید صوفی ہوتے ہیں. صوفی سمجھتے ہیں؟ ہم درباروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسلموں پر بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھ تسبیح دانے پہ دانا. ہم یہ کب کر رہے ہوتے؟ ہم مسجدوں سے نکلنے والے ملا نہ ہوتے، ہم خانقاہوں میں بیٹھ کر دین پھیلانے والے ملا ہوتے اگر امام خمینی کی بابصیرت کی عادت اگر اس قوم کو میسر نہ ہو. امام خمینی نے یہ ہمت، حوصلہ اور شجاع اور بہادری کی عظیم مثالیں ہمیں دی اور کہا کہ دشمن کے مقابلے پر کس طرح
آج دشمن پاکستان میں، آج بڑا اسکالر ہے ڈاکٹر اسرار احمد، کبھی آپ اس کی گفتگو کو کلپ اٹھائیں جس میں وہ امام خمینی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نظام ماہویت میں نظام ولایت فقیہ ایک عظیم فلسفہ ہے، کاش کہ یہ ہمارے سنیوں کے اندر ہوتا، یہ ہرگز نہیں، اور یہ شیعان حیدر کرار کے پاس ہے، اور یہ شیعان حیدر کرار اگر ان کے پاس یہ کربلا ہے جو انہیں بیدار کر دیتی ہے، یہ کربلا انہیں متحد کر دیتی ہے، یہ کربلا انہیں اجاگر کرتی ہے اور ہمت اور حوصلہ دے دیتی ہے، اور جس کے بلبوتے پر وہ کھڑے ہو کر میدان میں ڈٹنے کے لیے تیار ہیں۔ چند عرصے امام کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی، اور آج 3 جون کو جب امام رخصت ہوئے تو دیوانہ وار لوگ اپنے گھروں سے نکلے، دیوانہ وار لوگ سر پیٹ رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارا ایک حقیقی مربی اور باپ آج ہم سے جدا ہو گئے۔ امام راحل کے جب انتقال ہوا تو ابو قاسم کوئی آیت اللہ کوئی پیغام نہیں، انہوں نے امام کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا امام کے وفات سے پہلے، ایک شب پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 14 انوار تجلیات ہیں، اور ان 14 انوار تجلیات میں ایک کالے برقعے والی بی بی جو حافظہ جو رو رہی ہے، خود آئے تو لوگ پیغامی میں خواب سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جو بڑی نورانی شخصیت تھی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ رسول خدا ہے، میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بی بی کون ہے جو گریہ کو نام ہے، سب گریہ کر رہے ہیں، اور اس بی بی کا گریہ بہت، آیت اللہ کو پیغام کہتے ہیں جب میں نے سوال کیا تو مجھے رسول خدا نے کہا اے گل پیغام صبح ہمارا ایک بیٹا ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ایت اللہ کوئی پیغام کہتے ہیں کہ اس جملے کے سننے کے بعد میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میں جس سرانے پر میرا سر تھا وہ تر ہو چکا تھا میرے آنسوں سے، اور ابھی میں بیدار ہوا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ میں سمجھ گیا کہ زہرا کا یہ عظیم بیٹا آج ہم سے جدا ہو گیا۔ میں کہوں گا اے امام راحل، اے حضرت امام خمینی، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ نے جناب زہرا کی تمنا کو پورا کیا، آپ نے ایک ایسی حکومت بنائی جو جناب سیدہ زہرا کی تمنا تھی، آپ پہ سیدہ زہرا راضی ہوئی، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو دیوانہ مار لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آپ کے جنازے کو سہارا دینے کے لیے اکٹھے تھے، اور آج جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے تو لوگ ان کے جنازے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، آسرا کوئی سہارا دینے کے لیے ترستا ہے، کوئی بوسہ دینے کے لیے ترستا ہے، کوئی ہاتھ مس کرنے کے لیے ترستا ہے۔ کاش غریب زہرا اور میرے لاکھوں سلام فرزند رسول پر، میرے لاکھوں سلام اس غریب پر جس کے لیے زیادت ناحیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس شہید پر کہ جس کی لاش پر نیزے چبوئے گئے، میرا سلام اس شہید پر جس کی لاش پر دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑائے ہیں، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑائے ہیں۔ اے امام خمینی، آپ کا جنازہ بڑے احتشام سے اٹھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے جنازے میں شامل تھے، آپ کے جنازے کو لوگ بوسہ دینے کے لیے ترس رہے تھے۔ میرا سلام اس غریب کربلا پر کہ جس کا لاشا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر پڑا تھا اور بیٹے کو رونے کی بھی اجازت نہ تھی۔
عزاداران بیٹھے ہیں، بس میں چل لوں گے چونکہ وقت نہیں ہے اور نماز مغرب کا وقت قریب ہو گیا، اس لیے ہی عرض کروں گا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، میں کہوں گا اے امام راحل، آپ کے جنازے پر آپ کے 14 وارث آئے ہیں، آپ کے وارث بن کر کے آئے آپ کے جنازے میں، کسی نے حوصلہ دیا ہوگا، صبر کی تلقین کی ہوگی، لیکن عزاداروں میرا سلام اس بیوی پر جس کے دروازے پر 72 جنازہ پڑا ہوا تھا۔ نہ ردا تھی نہ کفن تھا، اور مجھے ایمان سے بتاؤ خدا نہ خاصہ اگر ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو سب سے پہلی فکر کیا ہوتی ہے؟ کس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کے جنازے کا اعلان کرنا ہے، لوگوں کو اطلاع دینا ہے، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ اس کی وفات ہو گئی ہے، اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اور میرا لاکھوں سلام، میرے لاکھوں سلام اس غریب پر کہ جس کا جنازہ سیدہ زینب کے دروازے پر پڑا ہوا تھا، اعلان کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آہا اعلان تو ہوا، اور اعلان یہ ہوا کہ لوٹو تمرقات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ بس سماداران مظلوم کربلا چاہیے تو یہ تھا کہ اعلان ہوتا، اور لوگوں فرزند رسول خدا شہید ہو گئے کہ جس سے فرزند رسول کا جنازہ پڑھنا ہو وہ جنازے میں شریک ہو جائے۔ لیکن عزادارہ جنازے میں یہ اعلان نہیں ہوا، اعلان تو یہ ہوا لوٹو تبرکات علی بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے ان خیموں کو آگ لگنے لگی جن خیموں میں پناہ لے کر رسول والیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، خیمے جل رہے تھے، اور جلے ہوئے خیموں سے علی کی بیٹیاں باہر آ رہی تھی کہ ایک بچی کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ یہ بچی جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے اس کی آگ کو کسی طرح بجھاؤں۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا کہ اس بچی نے کہا خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں صحیح آزادی میں صحیح آزادی ہوں۔ بس عزاداران مظلوم کربلا جل گئے خیمے، نکلی علی کی بیٹیاں، اور قیامت کا منظر یہ تھا کہ ظالموں نے نیزوں کی علیوں سے بیویوں کے سروں سے چادروں کو اچھالنا شروع کیا، اور جیسے ہی چادریں اچھلنے لگی کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹیوں کی آوازیں آئی، کوئی بیوی کہتی ہے وہ محمدہ، کوئی بیوی کہتی ہے وہ علیہ، کوئی بیوی کہتی ہے وہ حسنہ، اور کوئی بیوی کہتی ہے وہ حسینہ، وہ حسینہ۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آہا اے سید الشہداء، مقتل میں آپ کا کٹ جانا آسان ہے، لیکن زینب کا بے ردا ہونا یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اور یہ تو کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ اے سید سجاد آپ کے لیے مشکل مرحلہ کون تھا، تو سید سجاد کہتے ہیں اکبر کے سینے میں برچی لگی میرے لیے آسان ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو میرے لیے آسان ہے۔ مجھ پر بڑی مشکل آئی کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں اور بہنوں کے سروں سے چادروں کو اچھالا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَى آلِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ۔ خدایا ہمارے اس